کو ماں کے پیٹ میں ہی حسین بنا کے پیدا فرمایا، نہ بالوں کے اندر ٹیڑھا پن، نہ زلفوں کے اندر وہ بدنمائی جو کسی کی شکل کو دیکھے تو بری لگے۔ میرے نبی کی تصویر ایسے نہ تھی، میرے نبی کی شکل ایسی نہ تھی، میرے نبی کا جمال ایسا نہ تھا، میرے نبی کی ذات ایسی نہ تھی، رواں رواں حسین، پورا ظاہر بھی حسین۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ کہ رب اعلیٰ نے ظاہر میں بھی ان کو مکمل بنایا تھا، باطن میں بھی مکمل بنایا تھا۔ ہمارا نبی اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ ان کے حسن کو جو ہے وہ اپنے تصور میں مکمل سما نہیں سکتا، تو پھر ان کا کوئی بھی خاکہ بنانا یہ خود وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہم جو لوگ ہیں ہم بھی اپنی ذات کو آج اس کسوٹی پر پرکھیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی عزت، عظمت، شرافت، شان و شوکت کا خیال اپنے دل میں کتنا رکھتے ہیں، اور قرآن کی یہ باتیں سنتے جائیے، قرآن کا مقصود جانتے جائیے۔ رب کہہ رہا ہے محبوب تو جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، تیرا چہرہ کوئی دیکھے تو وہ کہتا ہے خدا کی قسم تو سچا ہے، تیری ظلم کو کوئی دیکھے تو وہ کہتا ہے تو سچا ہے، تیری ذات کو کوئی دیکھے تو وہ کہتا ہے کہ تو سچا ہے۔ تو سونا ہی اتنا ہے، تجھے کوئی جھوٹا کہہ نہیں سکتا۔ صرف بات یہ ہے فی عزت و شقاق، وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور گل کوئی نہیں، تینوں مندے سارے ہی ہیں۔ وہ جیسے مجھے ابو جہل کی وہ بات یاد آ گئی۔ ابو جہل رات کے وقت ایک جگہ کھڑا تھا، نبی پاک قرآن پڑھ رہے تھے، ایک اور بندہ آیا، یہ روایت کسی شاید سنی ہوئے گی، ایک اور بندہ آیا، انہوں ہاتھ جدو لایا نا کی کرتا پیا، وہ ڈر گیا کہ یہ نے میرا راز پکڑ دیا ہے، آندا یار ہن کوئی بھی نہیں ویکھدا پیا، تینوں اللہ دی قسم ہے سچی سچی دس کے نبی سچا ہے کہ نہیں؟ ابو جہل نے آکھا کہ تینوں رب دی قسم ہے سچی سچی دسی، ہن کوئی بھی نہیں ویکھدا کہ رات کا ٹائم ہے، میں آ کے تو ہے، چلو دنے کا پر روڑے رپے پائی پھرنے ہیں، مسئلے مسائل ساڈے بڑے ہیں، تے چلو ہن دس چلو میرا دل مطمئن ہوئے کہ آپ روڑا صحیح پائی کریں، یا پھر چلو مینوں بھی پتہ لگے کہ میرے نال بھی ایک بندہ ہے بھی جڑا کمڑا روڑا پائی کرا، آندا گیا کوئی بھی نہیں ویکھدا پیا، اللہ کی قسم ہے سچا ہے۔ آدھا مینو تو رنج ہے بھی یہ بنو ہاشم میں کوئی بنا کیوں، کہتا مینو تو رنج ہے کہ بنو ہاشم میں نبی بنا کیوں، باقی ہے یہ سچائی لیکن آپ پر روڑا نہیں رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے بارے میں خدا کی قسم یہ جتنے فرقے بنے یہ مولویوں کی لڑائیوں سے بنے ہیں، نبی کی وجہ سے فرقہ نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی خدا کی قسم ان کا ظاہر بھی کامل ہے، ان کا باطن بھی۔ کوئی ہٹ دھرمی میں کہیں چلا گیا تو چلا گیا، اور وہ پھر اسرائیل سے دو ہی پتہ لگ گیا سی کہ واقعی میں ہٹ دھرمی کی تھی۔ اگلی بات سنیے، نبی پاک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے ایمان میں بھی، ہماری ذات میں بھی، مخلوق میں بھی۔ یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تبوک کا موقع تھا، تبوک کا موقع، غزوہ تبوک، یہ مدینے سے 700 کلومیٹر دور ہے، یہ تفسیر علامہ بغوی نے لکھی۔ تبوک کے میدان میں نبی پاک نے ایک بات کہی تھی، حضور نے فرمایا تھا جڑے میرے بارے بغض رکھتے ہیں نہ منافق لوگ، انہاں دا انجام بڑا بھڑا ہونا ہے۔ یہ نبی پاک نے وہاں فرما دیا بھی اے جڑے مینوں نہیں مندے پے، ڈیڈ پلیتی رکھتے نا کہ لوگ اتو اتو مٹھے ہون گے وچوں چھرے مارن گے، یہ نبی پاک کے دور میں لوگ آئے، یہ بدبختی دی علامت ہے۔ جن دے نال دشمنی کرنی ہے راج تے کرو تو سیدھے سامنے، چلو دشمن بنو تو مڑ راجد واجد بنو نا، اب منافقت چنگی نہیں ہوندی۔ اور یہ نبی پاک کے زمانے میں بھی حضور دا حسن بھی ویکھ لیا، نور بھی ویکھ لیا، لڑ سکتے نہیں آئے، کمزور آئے، منافق بن گئے، اور جناب اتو تو پیچھے نمازاں بھی پڑھ رہے ہیں، غزبے چ بھی چلے گئے، تبوک دا میدان 700 کلومیٹر دور اوتھے بھی چلے گئے، لیکن وہ نگاہ نبوت تو نہیں چھپ سکتے، نگاہ نبوت تو نہیں چھپ سکتے۔ نبی پاک نے
غزوہ تبوک کے فرما دیتا، لیکن دیکھو نبی پاک دی نظر، حضور دی نظر غزوہ تبوک دے دو اہم گلاں ہوئیاں، ایک ابو ذر دے حوالے نال اور ایک منافقاں دے حوالے نال۔ ابو ذر دا عشق بھی حضور نے بیان کیتا، منافقاں دی منافقت بھی بیان کیتی، اور قیامت تک دے مسلمان نو دس دیتا اگر تو چاہنا ہے نا کہ رب دا مقبول بن تے مینوں مننا پڑے۔ یہ دو باتیں غزوہ تبوک میں ہوئی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام گئی آواز سارے میں ٹھیک جا رہی ہے، میں تھوڑا دور تاں بھی شور اچھے نہ ہوتا سمجھ نہ آئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ابو ذر کے حوالے سے تو یہ بات کہی تھی نا کہ حضرت ابو ذر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میرا اٹھ بڑا کمزور رہا، تو نبی پاک فرمایا کہ یہ جی بھی مسئلہ ہے تو ہم تبوک جانا پڑنا، اور تو ہم پتہ ہے تبوک کے موقع پہ کھجوروں کے پھل پکے ہوئے تھے، فصل پکی ہوئے نا، دائیں پک جاون، آلو پٹن والے ہون، تورا پہ رہا ہوئے، تو انہوں کوئی تواڈا پیر بھی آکھے نا کراچی جانا تے آنا بھی پتہ نہیں کدوں آمنا ہے، تسی آجو پیر صاحب وہ بچیاں آیا ساتھ فصل دا وڈن ایویں ہوندا کہ نہیں ہوندا، تسی آگو جو بچیاں آیا بڑا چنگا ہے لیکن میاں فصل وڈن دے سی، فصل تو بغیر نہیں جانا، تو پیر ہوئے گا تو ٹھیک ہے سیر رکھا دے۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام نے آدھے باغ پکیاں فصلاں حضور نے آقا بھی جانا ہے تو ہاتھ باندھ کے ٹور، نہ کوئی رولا نہ رپا نہ جھگڑا نہ فساد نہ کوئی فرقہ بندی نہ کوئی مشورے نہیں، حضور ٹھیک ہے آپ مڑ پکی پئی ہے تو مڑ پرندے چرندے کھاندے پھرتے نہ سی تو تواڈے پیچھے جا ہاتھ باندھ کے ٹور پے۔ تے ابو ذر غفاری آکھدے ہیں اس دن میرا اٹھ کمزور آ تے میں آخر چلو میں 4 دن کوئی اینو چارہ چورا کھوانا، کوئی اینو چیزاں کھوانا، موٹا ہو جاوے، 700 کلومیٹر سفر ہے تے جانور تے سفر کرنا ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام کا یہ دیوانہ آندھے 4-5 دن کھوایا، لیکن وہ کدوں موٹا ہوتا ہے انہیں دن ہے قافلہ ایمیں جی میں مدینے تو باہر نکلا، اکھاں تو اوجل ہویا نا تو میں اٹھ چھاڑ لیا بیلی آن ٹور محبوب تا چلا گیا ہے، وہ اکھاں تو اوجل ہو گیا تو دوئے تھے کھڑا ہے کہندے کہ اٹھ تے بہ رہا، راستے سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ فوت ہو گیا، اور یہ پیدل ٹور پر میں انہاں علاقیاں کو آدیاں اکھاں نال دیکھا ہے۔ خدا دی قسم صحابہ کرام دے ایمان نو سلام، یعنی نبی پاک دومت الجندل بھی گئے، دومت الجندل میں خود گیا، مدینہ طیبہ تو قسیم تو حائل تو دومت الجندل، صرف حائل تو دومت الجندل 400 کلومیٹر سفر ہے، راستے سے کوئی آبادی نہیں، 400 کلومیٹر کوئی آبادی نہیں، کوئی کھو نہیں، کوئی درخت نہیں، یہ میریاں گناہگار رکھا نے، وہ پہاڑ سنگلاخ پہاڑ کچھ بھی نہیں، ان کا روڈ بنا ہوا ہے، چلو پچھو کوئی گڈی آ جاتی ہے، اور صحابہ تواڈیاں عزتاں نو سلام، حضور آکھا تے تسی ٹر پے، نہ دیکھا کوڑ پانی کوئی نہیں، نہ دیکھا کہ پیچھے عورتاں دا کی بنے گا، بچیاں دا کی بنے گا، کمال نہیں ہے نبی پاک نو کتنا انہاں نے عزت تے مرتبہ پہچانا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری اٹھ فوت ہو گیا پیدل ٹور پر، پیچھا نہیں تبوک کے پیدل ٹور پر، راہ بھئی فوت ہو جاؤ گے کوئی چیز کھا جائے، نہیں جی یار نے آکھا کہ پھر جانے ہی جانا ہے، یار نے کہہ دیتا، یہ تو ہون اسی بہانے بنانے نا، زورا کا 5 نمازاں پڑھنی ہے، اسی آنے یار بس پڑھی لے سے کونی پڑھی لے سے، نا 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 صحابہ یہ جے نہیں ہے، پیدل چل پے جدو تبوک دے میدان کو وہ دوویں گلاں نفاق اور ایمان، مرکزیت حضور کو حاصل ہے، نفاق او مبتلا ہو جاوے گا جڑا نبی نو چھڑ دے گا، وہ مومن ہو جاوے گا جڑا نبی دے پیر پکڑ لے گا۔ اور اس ایک حدیث سے تو انہوں ساری گال سمجھ آ جائے گی، نبی پاک نے دور ویکھا ابو ذر آ رہی ہے جی میں ان مطلب ایتھو تسی راستہ صاف ہو گئے، روڈ تے بندہ نظر آوے تے پہلے وجود نظر آندا ہے نا، بندہ پہچاندا نہیں، دور حضرت ابو ذر غفاری گڈڑی جی رکھی ہوئی ہے تے دور ایک مجسمہ نظر آیا، نبی پاک آندے لگدا ہے میرا ابو ذر بھی آندا ہے،
میرا ابو ذر بھی آندا ہے. حضور نے فرمایا لگتا ہے میرا ابو ذر بھی آندا ہے. یاری کرنا ہے قبر چ جاویں تو حضور آکھن کہ میرا فلانا آیا ہے, وہ میرا فلانا آیا ہے. وفا کر کے دیکھ, ان کے لیے تڑپ کے دیکھ, ان کے لیے بلک کے دیکھ, ان کے لیے رو کے دیکھ, ان کے لیے مر کے دیکھ. خدا کی قسم پھر ما تقول فی حقی ھذا الرجل کے نظارے الگ ہیں, پھر اس کے نظارے ہی الگ ہوں گے. ایک دفعہ ان کا بن کے تو دیکھ. جب قریب آئے نا, داڑھی وچ بھی مٹی, سر وچ بھی مٹی, کپڑے مٹیوں مٹی, پیدل ٹر ٹر کے نبی پاک دے نیڑے آئے. حضور نے جبھا پا لیا تے حضور پاک نے 3 لفظ بولے اس ٹائم. فرمایا ابو ذر خوش رہ, فرمایا ابو ذر خوش رہ. اگلا جملہ بولا ہکلا رہ. پھر فرمایا ہکلا فوت ہو, ہکلا حشر میں اٹھ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. میں حیران ہو گیا کہ نبی پاک نے پہلا فرمایا خوش رہ, پھر آگے جو دعا دی کہا اکیلا رہ. اس کی گہرائی میں کبھی اتر کے دیکھ, حکمت کا چشمہ پھوٹے گا. اور کبھی خیال کرنا کہ حضور نے ایسا کیوں کہا. دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا, ان کی خوشیوں کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. یا اس کی ماں, یا باپ, یا بھائی, یا جگری دوست, یا پیر صاحب, یا محلے والے, یا دولت, یا پیسہ, یا کاروبار. کوئی نہ کوئی چیز بندے کو خوش کرتی ہے. ابو ذر کو حضور نے کہہ دیا تو ننگے پیر آ گیا, سارا کچھ چھڑ کے آ گیا, اب ہم نے تمہیں خوش کر دیا ہے. اب دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں ہوگی, لیکن تیرے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوں گے. اب تمہیں خوش رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب تمہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا تو حضرت ابو ذر غفاری ایک راستے میں اپنی وفات کے قریب تھے, اکیلے تھے. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا واہ سبحان اللہ مدینے والیا تیریاں گلاں کتنی سچیاں ہیں. انہوں نے پھر جنازہ پڑھایا تو وہاں حضور جانے جانا علیہ السلام نے منافقوں کے لیے بھی کہا تھا جیڑا مینوں نہیں مندا نا ہلاک ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, اور تباہی اس کا مقدر بنے گی. تو وہاں تفسیر بغوی والے لکھتے ہیں کہ جلاس بن شویر کھڑا تھا اور اس نے کہا تھا اگر یہ سچا ہے تو پھر ہم گدھوں سے بدتر ہیں, ہم گدھوں سے بدتر ہیں. اگر یہ سچا ہے, اب بات بڑی پتے کی ہے, اس نے کہا تھا ہم گدھوں سے بدتر ہیں. گدھا خود کو کہا تھا, نبی کے لیے صرف یہ کہا تھا اگر یہ سچا ہے. وہ لفظ اگر بھی اللہ کو پسند نہیں آیا. اگر یہ سچا ہے تو ہم گدھوں سے بدتر ہیں. وہاں عامر بن قیس بھی کھڑے تھے. مدینے پہنچ کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کے متعلق یہ بات کہی ہے. حضور نے اسے بھی بلا لیا, عامر بن قیس کو بھی بلا لیا. یہ مختلف انداز میں واقعات ہیں, لیکن یہ جو تفسیر بغوی کا تحقیقی بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی پاک مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہا قرآن یا تو ہے گل کی ساڑھے گل کی تینے دشمنی ہے, تیرا کی ایسی قصور کیتا ہے. اللہ اکبر. جیڑا نبی نو نہیں مندا ذرا اے خیال کرے قیامت نو حوض کوثر تے صادری ہمیں کی ساڈے نال دشمنی ہے. تیرا اسی قصور کی کیتا ہے بھی اسی تینوں لبے ہے. ساڈے بارے ہی تسی جناب مولویاں نو 50-50 ہزار دے کے تے کم تا دیندے ہیں, چک دیندے ہیں. اللہ اللہ, میں کانوں ملا سی تو پھر کوئی جواب ہوئے گا. نبی پاک نے فرمایا جلاس بتا یہ بات میں نے کی ہے. اللہ اکبر. وہ آندا ہے میں کون یہ گل کی, اللہ دی قسم. پھر حضور نے آدھے ممبر کو کھڑا کیتا, فرمایا کہ کھڑا ہو کے قسم اٹھا. وہاں کھڑے ہو کے قسم اٹھائی کہ رب کی قسم ہے میں نے یہ بات نہیں کہی ہے. عامر بن قیس کو بلایا, کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ اس نے بات کہی ہے. اس نے کہا کہ رب کی قسم ہے سونیا اس نے بات کہی ہے. اور جب دونوں نے قسمیں اٹھا لی, عامر بن قیس سچا تھا. یہ صحابی اللہ سے کہتا ہے سونیا ربا ہن پھس گیا, گل کر دیتی ہے, ہن وہ بھی قسم چکی کھڑا ہے, میں بھی قسم چائی کھڑا. تو ہن جڑی اصل گل ہے وہ تو آدھے نبی تے نازل فرمانا. تو اللہ نے اب یہاں بڑی گہری بات ہے, اور یہ باتیں
سمجھ کے جانا ہے تاکہ ساری زندگی حضور کی ذات کے حوالے سے ہماری ذات میں کوئی فرق نہ آئے۔ یہ بیان کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ساری زندگی حضور کی ذات کے حوالے سے ہماری ذات میں کوئی سوال نہ اٹھے، کوئی کویسچن نہ آئے، کوئی کم جملہ نہ آئے، کوئی زبان پر کم حرف نہ آئے۔ اللہ اللہ، تو نبی پاک پر اللہ نے وحی نازل کی، سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، یحلفون باللہ ما قالوا، سونیا ایک قسم چکدا پیا بے نے گل نہیں کی تھی۔ یحلفون باللہ ما قالوا، کہ رب کی قسم اٹھا رہا ہے کہ اس نے آپ کے لیے اگر کا لفظ، یہ ان قسم کنے بارے سے، اگر صرف مسئلہ اگر دا، اگر یہ سچے ہیں، وہ کیوں تو کہہ رہا ہے اگر سچے ہیں؟ یہی سچے ہیں، بے شک سچے ہیں، بلا شبہ سچے ہیں، ان کا نور سچا ہے، ان کی ذات سچی ہے، بلکہ جو ان کو مان لیتا ہے وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ اگر سچے، یحلفون باللہ، محبوب نے قسم چکی ہے کہ نے گل نہیں کی تھی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، محبوب تیرا رب تحقیق نال کہندا پیا کہ نے گل کیتی ہے۔ اب یہاں ذرا سمجھیں، رب ہے ستار العیوب، میں اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں، اگر ہمارے گناہوں سے پردہ رب ہٹا دے تو کوئی ہمیں عزت نہ دے، کوئی ہمیں عزت نہ دے، کوئی ہمیں مقام نہ دے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، نبی پاک کی عزت بڑھانے کے لیے نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ پیر کی ضرورت ہے، نہ کسی شخص کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم سبھی کو عزت ان کے نام سے ملتی ہے، ان کے نام سے ملتی ہے۔ رب ستار العیوب ہے، لیکن جب بات نبی کی آئی تو پردے ہٹا دیے۔ بات نبی کی آئی تو کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، محبوب انہوں نے یہ بات کہی ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور یہ کافر ہو چکے ہیں، یہ تیری گستاخی کر کے، تجھ پہ شک کر کے یہ کافر ہو چکے۔ اور پھر اگلی بات رب نے کیا کہی، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، محبوب یہ بات یہ آپ بھی سن لیں، پورے صحابہ بھی سن لیں، منافق بھی سن لیں، قیامت تک کا ہر بندہ سن لے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، محبوب یہ اپنے ارادوں میں پورے نہیں اتر سکتے، یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے عاشق کم ہو جائیں، محبت کرنے والے کم ہو جائیں، ان کا ساتھ لوگ چھوڑ جائیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، محبوب انہاں دے ارادے پورے نہیں ہونے، یہ کہتے ہیں ابھی ان کو لوگ چھوڑ جائیں، ابھی تبھی کب وہاں یہاں، جب لفظ بھی نہیں ہوں گے محبوب تیرے یار اس وقت بھی دنیا میں ہوں گے۔ اور 1400 سال کے بعد آپ دیکھ لیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہر مہینے درس قرآن ہوتا ہے، یہ چند منٹ کی بات ہے، ہر مہینے آپ درس قرآن کرتے ہیں یا محفل کرتے ہیں، ان دے بدلے دوسرا کو ووٹ لینے ہوں گے۔ حضرت صاحب ملکہ آنسو چل کے آگے کئی علماء بیٹھے ہیں، تسی نیندر قربان کر کے تھے بیٹھے تھے، ان دے بدلے نہ دوسرا کوئی سودا بیچنا ہے نہ ووٹ لینا ہے، پھر کیڑی چیز نے بٹھایا ہے؟ ذات مصطفیٰ کی محبت نے بٹھایا ہے۔ یا رسول یہ ہم بما لم ینالوا کی تفسیر ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا اس کی تفسیر ہے۔ انہاں کیا بھی یہ گلاں کر کے نبی تو دور کر دیں گے، رب نے 1400 سال بعد شاہ کھگا انہاں کا بھی دور ہو جان، انہاں ویکھا بھی نہیں تو پھر بھی بہ گئے، تے ویکھن والے دا کی کمال ہوگا؟ جنہ اکھاں تکیاں، جنہ یار اٹھا، جنہ پیچھے نمازاں پڑھیاں، جنہ نبی دیاں اکھاں وچوں وہندے اتھرو ویکھے، جنہ حضور دے ہاتھ نال ہاتھ ملایا، اور ساڈی محفل دا تے بیلیو جننے بیلی بیٹھے جے، ایک گل ذرا سمجھ کے جانا، آپاں محفلاں وچ کوئی آدھے نعریاں واسطے نہیں آندے یا آدھے ووٹ ودھان نہیں آندے، بیلیو آپاں تے آنے ہیں کہ قیامت دا دن ہوئے، سجن آوے تے دور کھلو کے
اسی بھی ہاتھ بن کے سد ماریے محبوبہ ممی پنڈ دا رہن والا تہاڈا نام لیندا سی ویکھا نہیں سی لیکن تانوں ویکھن دی چاہ بڑی سی تہاڈیاں گلاں سن کے میرا دل دھڑکدا سی میرے وجود دے رانگٹے کھڑے ہو جاندے سی جدوں تہاڈا نام آندا سی میں جذباتی ہو جاندا سی میری ذات بے قراری آ جاندی سی ساڈا مقصد انہاں محفلاں دا اے ہے کہ محبوبہ گناہ گار ہیں بدکار ضرور ہیں گلاں بھی سچیاں تے ستھریاں ساڈے کول نہیں عمل بھی ٹھیک نہیں اسی 2020 دے بندے ساڈیاں زندگیاں بے راہ روی دا شکار لیکن محبوبہ جے دیاں تواڈے نال پیار سچا کرنے ہیں نلائق آئیں نکمے آئیں محبوبہ آدھا در تو دور نہ بجامی آدھے در کے بٹھائے رکھی اللہ اللہ تو یہ وہمو بما لم ینالو اے لوگوں قسمت والے ہو رب نے کہا میں کافروں منافقوں کے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دوں گا تو مطلب کیا یا رب میں محبوب کی بات کو جاری رکھوں گا ان کے سجن بنائے رکھوں گا تو مجھے بتاؤ آپ جو بیٹھے ہو رب کا انتخاب ہے کہ نہیں ہے یہ رب کا انتخاب ہے یہ زبانیں رب کا انتخاب ہے اس انتخاب پر شکر ادا کیا کرو یا رب ہماری ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم ان کا جھنڈا بلند کریں ہم ان کی بات کریں ہمارے وجود میں تو وہ لطافت نہیں ہمارے لفظوں میں وہ رعنائی نہیں ہماری ذات میں وہ تقویٰ نہیں ہماری آنکھوں میں وہ چمک نہیں ہماری سوچوں میں وہ طہارت نہیں ہمارے اعضائے بدنی میں وہ قوت نہیں ہمارا وجود اتنا پاکیزہ نہیں لفظوں کی وہ رعنائیاں ہمارے پاس نہیں ہے یا رب العالمین ہم تو صرف ان کی بات کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے انتخاب کیا اور پھر رب نے آگے کہا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ محبوب گل نہیں کوئی ہے تسی دے جو دیتا ہے ہضم نہیں ہوتا پنجابی یہ ترجمہ جڑا ہے کہ تسی نواز جو دیتا ہے انہاں نوں تو کوئی پوچھدا نہیں سی ان نکمیاں نوں کوئی پوچھدا نہیں سی یہ ہضم نہیں ہو رہی انہاں نوں فضل ہضم نہیں ہو رہی ہے وما نقموا پنجابی والے آنے کتیاں نوں کھیر نہیں پچدی وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسول اللہ اس میں فاعل ورسول اتنے اسی لڑتے پھرنے ہیں کہ او دے سکتا ہے جو نہیں دے سکتا رب تعالی اغنا کا فاعل رسول کو بنا رہا ہے اور نال آدھی ضمیر لا کے بنا رہا ہے تو پھر کتنی گہرائی ہے کہ لوگوں لڑو نا جیڑا میرا ہے وہ میرے یار کا ہی ہے بنایا کن دے آج بنایا کس کے یہی بات تھی نا جب وصال کا وقت تھا نبی پاک کا تو اسرائیل کیسے آئے تھے کسی مولوی پیر فقیر کے پاس اسرائیل ایسے نہیں آتے نبی پاک کے پاس پینڈ کا لباس پا کے آئے پینڈو بن کے آئے اور بوا جب کھڑکایا نا تو بی بی فاطمہ پوچھا کون تو حضور اسرائیل نے جواب نہیں دیتا مطلب اگر آخر کہ میں اسرائیل ہوں تو پھر میں آ جاوے گی نہ آ جاوے گا ملک الموت کون تو پھر منصب آ جائے گا اگر آخر میں عربی پینڈو ہوں پھر جھوٹ آ جائے گا چپ ہو گئے چپ کر میں رلیے جا نہیں ہوں بولن چپ کر گئے ملک الموت نے چپ کر کے کھڑے رہے بی بی فاطمہ واپس آ گئی نبی پاک آدھے بستر تے تشریف فرمائے نبی پاک نے پوچھا نہیں کون آیا ہے دوبارہ دروازہ کھڑکا دوبارہ گئیاں پوچھا کون تیجی واری جدو کھڑکا نا تو حضور نے فرمایا میری شہزادی میری بیٹی فاطمہ جڑا باہر آیا ہے وہ واپس نہیں جاتا وہ واپس نہیں جاتا تے انہوں بوئے تے دیواراں دی بھی ضرورت نہیں بس وہ تیرے ابے دا ادب پیا کرتا ہے اللہ اللہ ابے دا ادب پیا کرتا ہے فرشتے تو دیوار کی ضرورت نہیں کیونکہ جس میں لطیف ہے انہوں کوئی ضرورت نہیں دروازے دی یا دیوار دی دروازہ کھولا اندر آئے نا تو نبی پاک نے آخر حضور رب آندا ہے رہنا چاہنا ہے یا جانا چاہنا ہے
اللہ بنایا محبوبہ تیرے واسطے ہے، رہنا چاہیے تو رہ، بنایا جو تیرے واسطے، ساڈے واسطے تو دنیا نہیں بنی، کسے بندے واسطے دنیا نہیں بنی ہے، جو بنا ہے رسول اللہ کے لیے بنا ہے۔ محبوب رہنا چاہے تو رہ، جانا چاہے تو جائے، تو وہی بات وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ۔ محبوب اصل انہوں ہضم نہیں ہو رہا، اور پھر رب نے فرمایا، آپ کے قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں تو یہ چند جملے سن لیجئے۔ رب نے کہا فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اگر توبہ کر لیں دینا سے چنگا ہے، تو لتر پہنچ گئے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، کہ محبوب اگر یہ توبہ کر لیں یَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کے زمانے بھر کے لوگوں کو بتا دیا، دنیا بھر کے مفتیوں کو، دنیا بھر کے صاحب منصب لوگوں کو، دنیا بھر کے معتبر لوگوں کو، دنیا بھر کی عظیم ہستیوں کو رب نے بتا دیا اگر تم نے ان کا در چھوڑا ہے، ہم پوری دنیا کے لوگوں کو قرآن نے یہ کہہ دیا ہے، موقع ہے واپس آ جاؤ، نبی نو من لو، نبی نو من لو، من لو۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عذابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ رب نے کہا کہ اگر یہ منہ پھیریں گے تمہیں نہیں ماننا، تینوں کانڈ بھی کھا سکنا، وہ لتر کھانا، یہ رب نے کہہ دیا۔ عذابًا علیمًا، دردناک عذاب، ذلت والا عذاب ان کو پہنچے گا اگر تیرا در چھوڑیں گے تو، تیری ذات کو چھوڑیں گے تو، تیری بارگاہ سے دور بھاگیں گے تو۔ میرے دوستو یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ کی منشا ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ اے لوگو، رب اعلیٰ کی منشا یہ ہے کہ تم نبی پاک کو اپنا محور و مرکز مانو، اپنی محبت کا محور مانو، اپنی ذات کا محور مانو، اور اپنے آپ کو نبی پاک کے ساتھ مخلص بنا لو، وفادار بنا لو، حضور کا دیوانہ بنا لو، اور نبی پاک کو خوب یاد کیا کرو۔ زندگی بھی چمک جائے گی، آخرت بھی چمک جائے گی۔ مجھے رضا ثاقب صاحب کی وہ بات یاد آئی، اس بات پہ بات ختم کر دوں گا۔ وہ کہتے میرے ابے نے مجھے کہا کہ پتر نبی دے واسطے بیان کری، پیسے دا لالچ نہ رکھی، پھر ویکھی رب کتنا رنگ لاندا ہے، تسی ویکھدے جے کتنا بڑا رنگ لگ گیا۔ یہ نبی کی ذات کا صدقہ ہے، حضور کی بات کا صدقہ ہے۔ جتنے بیلی بیٹھے جے سارے کوشش کرو آدھے گھارے چنا 10 منٹ درود پاک پڑھا۔ تقریران تو ظاہر سی بات ہے تسی پوری سنی ہے اور بھی سنتے رہتے ہیں، 10 منٹ درود پاک کی عادت بناؤ۔ آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی ماں گھر میں 10 منٹ درود پڑھیں۔ مجھے بتاؤ سارے دا درود گلدستے چھے جدو فرشتہ حضور دے کو لے جاوے گا، وہ کئی لڑتے ہیں نا کہ نبی سنتا ہے کہ نہیں سنتا، کوئی آدھن فرشتے لے جاتے ہیں، کوئی آدھن جی نبی خود سنتا ہے۔ وہ میں آنا بیلیو گل تک پہنچ دی ہے نا، وہ اینی گل تھوڑی ہے کہ میرا نام حضور کو جاوے بشا کھگا پینڈی چوں فلانے گھر چوں فلانے گھر دے سارے تواڈے غلاماں نے درود بھیجا، مجھ سے اچھا میرا ذکر ٹھہرا تیری مجلس میں جو تھا۔ تو حضور کے سامنے کسی کا ذکر کر دیا جائے تو اور کیا چاہتا ہے۔ 5 ٹائم نماز پڑھے، اور گزارش ہے آپ کی مسجد اور آپ لوگ خوش قسمت ہو یا درس قرآن ہوتا ہے، آپ اپنے امام صاحب یا جو بھی یہاں پر ہمارے فیض الرحمن مصطفیٰ بھائی کے جتنے بھی رفقا ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا دست و بازو بنو، قرآن مجید کو عام کرو۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب عام ہو چکا ہے، انٹرنیٹ کے پیکیج عام ہو چکے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ شاہ کھگا میں بیٹھا ہے یا کراچی میں بیٹھا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے۔ ان کی ذہانت
ان کی جوانی کو بچانا چاہتے ہو تو مسجد اور قرآن سے جوڑ دو، اور ہر مہینے باقاعدہ یہاں آیا کرو، کسی کے نام کی وجہ سے نہیں کہ آج فلاں مفتی آ رہا ہے یا فلاں آ رہا ہے، آپ نے آنا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے آنا ہے، قرآن کی وجہ سے آنا ہے۔ مسجد بڑے بابے آخدے ہیں جڑے پنڈ دی آبادی ویکھنی ہوگی نا کہ بندے آباد ہیں کہ نہیں، اس پنڈ دی مسیت ویکھ لو، پنڈ دی مسیتاں دسدی ہیں کہ لوکاں دے دل آباد ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تانوں سارے اور میں فقیر نو اپنے پیارے نبی دے انوار تجلیات برکات جو کچھ حصہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ خوش قسمتی ہے آپ سب کی کہ میں نے جب یہ پوسٹر دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آپ کے پاس مصر سے عظیم الشان زینت القرہ فخر القرہ تشریف لائے ہوئے ہیں، تو مطلب دوڑے مائیے کہ آپ سننے ہیں، بیلی کی زبان سنیے تو کتنا چنگا لگے گا۔ مقصد محبوب کی زبان اور عربی لب و لہجہ میں تلاوت، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ذوق سے شوق سے آپ حضرت قبلہ زینت القرہ، انہوں نے تو پنجابی آندی نہیں تو میں چلو تو عرض کی تھی ہے انہاں دا کلام سنو، انہاں دی تلاوت سنو اور ان دیتے آدھے آپ نو فخر محسوس کرو اور ادارت المصطفیٰ دا شکریہ ادا کرو۔ انہاں دے ذریعے توانوں عربی لب و لہجے وچ قرآن سنن دی سعادت مل رہی ہے، توفیق مل رہی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر جگہ یہ رب نعمت عطا نہیں کرتا۔ سونا رب سچا، ان دا کلام سچا، ان دا نبی سچا۔ اللہ تانوں رنگ لاوے، تواڈے پنڈ نو رنگ لاوے، اور اس علاقے دی ہر بچے نو اللہ نیک بناوے، آمین یا رب اللہ۔